بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرہ فرد کی طرح جنم لیتا ہے اور زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتا ہوا موت سے جا ملتا ہے۔ بزرگوں کی کہانیاں سننے اور سنانے میں زندگی خوشگوار اور بہتر گزرتی ہے، کیونکہ اچھی کتابوں اور کہانیوں سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ تم کوئی اچھا کام شروع کر دو، مثلاً اچھی کتاب پڑھ لو یا کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اچھی نصیحت اس کے کان میں ڈال دو۔ ہنسنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے کیے ہوئے گناہ اور غلطیوں پر نادم رہو، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل بہت دکھتا ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت کچھ ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ ہم کسی سے جب رشتہ توڑتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم وجہ بھول جاتے ہیں، مگر لا تعلقی قائم رہتی ہے۔ نئی تہذیب اس وقت جنم لیتی ہے جب کوئی انسانی گروہ کسی مشکل صورتحال پر قابو پانے کے لیے غیر معمولی سوچ سے کام لیتا ہے۔ تاریخ ایک ظالم بادشاہ سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے کہ کسی کو نہ معاف کرتی ہے اور نہ بخشتی ہے۔ جس کے پاس دولت نہ ہو دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو یاد کرتے ہیں، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دنیا والوں کو بھول جاتا ہے۔ غریب بندہ جب محفل میں بولتا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ایک امیر آدمی محفل میں بری بات بھی کہہ دے تو لوگ اس کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں۔ انسانی معاشرے کا سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ غریبوں سے اتنے طویل عرصے سے دنیا کی بے انصافی کو چپ کر کے اور چھپ کر اور ڈر کر خاموش رہ رہے ہیں۔ عجوا کھجور اور پستے کو دودھ میں ڈال کر پی لو، بدن میں اتنی جان آئے گی کہ 80 سال میں بھی طاقت 25 سال جیسی ہوگی۔ قانون جرم کے محرک پر بحث نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بڑی مشکلیں جنم لے لیتی ہیں جو ناانصافی پر مبنی ہوتی ہیں۔ شہری آبادیوں کی افزائش کا مطلب زیادہ سے زیادہ برائی کا اکٹھا ہونا ہے۔ افراد کی طرح تہذیبیں بھی نقطۂ عروج کو پہنچتی ہیں اور پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ جب کسی غریب کے اچھے دن آ جاتے ہیں تو ان سے حسد رکھنے والے لوگ بھی اس کے قدموں میں آ گرتے ہیں۔